اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 36 سے لے کے 40، 5 آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 36، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 36 جو ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے جو درخواست کی، اللہ کے سامنے دعا کی کہ میرے بھائی کو بھی اللہ پاک میرے ساتھ بھیج دے، وزیر بنا دے، تاکہ ہم جو ہے، اور پھر تو سب کچھ دیکھ ہی رہا ہے نا، تو تاکہ ہم تیری ذکر بھی بہت سارا کرے، تسبیح بھی بہت ساری کرے۔ تو جو اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ میری زبان کی لکنت بھی نکال دے، وہ تمام ساری دعا رب اشرح لی سے شروع ہوئی تھی نا، تو وہ ساری دعا اب اللہ کہہ رہا ہے اس کے جواب میں، قالا، تو اللہ نے کہا قد اوتیتا، یعنی عطا کیا تم کو، سؤلک، جو کچھ بھی تم نے سوال کیا تھا، یعنی کہ جو مانگا تھا تم نے، یا موسیٰ، تو اے موسیٰ جو کچھ تم نے سوال کیا تھا، مانگا تھا، وہ تم کو دے دیا گیا۔ اللہ said granted is your prayer O Moses۔ پھر آیت نمبر 37، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، پھر اللہ نے کہا وَلَقَدْ، اور ویسے بھی پہلے، مننا، اور مطلب تم پہ، منن جو ہے وہ فیور کے لیے، یعنی جو بھی اللہ نے فیور کیا، تو وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، اس سے پہلے بھی تم پہ ہم نے فیور کیے تھے، مرتن اخرى، ایک اور وقت میں، وہ ایک اور وقت میں یعنی کہ اللہ اس چیز کو یاد دلا رہا ہے کہ یہ تو ابھی ایک فیور ہے جو تم مانگ رہے ہو، لیکن اس سے پہلے بھی تم نے ایک فیور مانگا تھا، اور وہ بھی مطلب اللہ نے کہا کہ وہ ہم نے تم کو عطا کیا تھا۔ And indeed we conferred a favor on you another time before۔ آیت نمبر 38، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ۔ آیت نمبر 38 میں اللہ نے کہا اِذْ أَوْحَيْنَا، کہ جب ہم نے وحی کی تھی، إِلَىٰ أُمِّكَ، تمہاری والدہ کی طرف، تمہاری والدہ کو ہم نے ایک یعنی ایک انسپریشن یا ایک الہام کیا تھا، الہام کہہ لو، القاء کہہ لو، جو بھی کہہ لو، وحی کہہ لو۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا تو ہم نے جو وحی کی تھی، اِلیٰ أُمِّكَ، تمہاری والدہ کو، ما یوحیٰ، جو بھی ہم نے اس کے اندر پیغام دیا تھا اس میں، اور جو بھی ہم نے وحی کی تھی۔ تو یہ ہم نے ایک اور، یعنی اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری والدہ کو جب الہام کیا تو وہ ایک ہم نے الہام کیا۔ Behold, we sent to your mother by inspiration the message۔ تو اس کی جو نوٹ ہے 2557، the story is not told، یہاں پر وہ قصہ پورا نہیں سنایا جا رہا ہے، کیونکہ قصہ جو ہے وہ ایکچولی 28 نمبر کی جو سورہ ہے، یعنی کہ سورہ القصص، اس میں آئے گا۔ تو یہاں قصہ پورا نہیں ہے، بٹ اونلی دو سیلینٹ پوائنٹس، یعنی کہ بہت امپورٹنٹ کوئی بھی جو پوائنٹس ہیں، سمجھو اللہ پاک وہی یہاں پر بتا رہا ہے کہ، اور وہ بھی ریکیپیچولیٹڈ which bear on the upbringing and work of Moses، کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا مطلب جو جس طرح سے ان کی پرورش ہوئی، اور جس طرح سے مطلب ان کو یعنی جو بھی ان کو پہنچایا گیا نا بھئی فرعون کے محل کے اندر، اور پھر جو ان کی پرورش اللہ نے کروائی، تو یہ تمام چیز ہے نا، تو وہ جو بھی چیز کا خلاصہ جیسے اللہ کو جو دینا تھا وہ یہاں پر دے دیا اللہ نے، کہ موسیٰ علیہ السلام اور کے مطلب کام کے تعلق سے، اور ان کے پرورش، اور ان کو جس طرح سے مطلب ان کی اپ برنگنگ ہوئی وہ۔
لانگ آفٹر دا ایج آف جوزف، یعنی اب یوسف علیہ السلام کا جو ٹائم تھا وہ ٹائم کے بارے میں سوچو کہ اس وقت یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ شہزادوں کی طرح تھے ایجپٹ کے اندر، اور یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ایک عزیز مصر تھے، یعنی سمجھو کہ بادشاہ کے سمجھو لیول پہ ان کا رتبہ تھا، یعنی کہ سبھی کچھ ان کے ہاتھ میں اختیار میں تھا یوسف علیہ السلام کے. تو یہاں پر لانگ آفٹر دا ایج آف یوسف who had been a wazir to one of the pharaohs، اور اس وقت کا جو فیرو تھا ہکسوس کنگ کے جو تھے وہ ان میں سے تھا کوئی، اور ان کا مطلب ایجپٹ کے جو بھی مطلب بادشاہ ہوتے ان کا جو ٹائٹل ہے وہ فرائنا، تو وہ فرعون اور فیرو یہ ہے نا، تو وہ مطلب اس وقت جو تھا، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو وہاں کا وزیر بنایا تھا. There came on the throne of Egypt a pharaoh who hated the Israelites and wanted them to annihilate. تو یعنی جب سوچو کہ اب یعنی جب ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایسے کتنے سال گزرے، اور پھر پورے 300 سال کے بعد جب یہ جو آیا جو فرعون، اب یہ فرعون کے اندر نفرت تھی یہ بنی اسرائیل کی قوم کے لیے، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے بہت بڑھ گئی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ جتنی یہ بڑھ چکی ہے لاکھوں میں، تو اب ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہے یہ مطلب کہیں یہاں کے بادشاہ نہ بن جائے. تو اس کے دل میں ایک نفرت تھی ان لوگ کے لیے، اور وہ چاہتا تھا کہ ان کو ختم کرو کیسے بھی. تو اس کو جو ان لوگوں کو اس وقت ملا تھا کہ ایک دم جو ڈیلٹا کی جو جگہ بہت اچھی، یعنی جس کو کہتے تھے کہ جو ایجپٹ کی جو بہت ہی زرخیز زمین تھی، وہاں پر سمجھو ان لوگوں کو جگہ پوری زمین پورا لینڈ وہیں پر دیا گیا تھا، اور وہ لوگ وہاں پر مطلب رہ رہے تھے جو اتنا اچھا سب اگتا بھی تھا، اور وہ لوگ مطلب بہت ہی مطلب شان سے رہ رہے تھے. لیکن اب اتنے سالوں کے بعد کی بات ہے، اب یہ 300 سال بعد کی بات ہے کہ جب یہ فرعون آیا تو اس کے دل میں جو نفرت آئی، اور یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو کسی طرح سے اب ختم ہی کیا جائے، تو اسی لیے انہوں نے ان کو سب سے پہلے تو غلام بنا دیا، اور ہی آرڈرڈ اسرائیلائٹ میل چلڈرن ٹو بی کلڈ وین دے ور بورن، اور پھر اس نے حکم کر دیا کہ جب بھی اسرائیلیوں میں لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو قتل کر دو. موزز، یعنی جب موزز ورڈ آتا ہے وہ ببلیکل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہمارا عربک کے اندر ہے، اس لیے میں دونوں بولتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے تو موزز مدر hid him for a time but when further concealment was impossible. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے انہوں نے ان کو بہت چھپایا، مگر جب ان کا اب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو اس کا چھپنا تو بہت مشکل ہے نا، تو اب وہ چھپانا ذرا بہت مشکل ہو گیا. تو a thought came into her mind، تو وہ جو تھاٹ ان کے دماغ میں آیا نا وہی ہے وہ اللہ کی طرف سے جو وہی آئی ہے. کیونکہ انسان ہمیشہ کیا سوچتا ہے، میرے دماغ میں یہ خیال آیا مجھے، ارے ہاں میرے دماغ میں یہ سوچ آئی، لیکن وہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ ہم کو کوئی نہ کوئی مطلب دماغ میں کوئی سوچ ڈالتا ہے، اور وہ چیز کو ہم کرتے ہیں، اور جب ہم کرتے ہیں اور وہ اس کا اچھا ریزلٹ آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں دیکھو میرے کو کیسی سوچ آئی نا اور میں نے کیا. اب کریڈٹ خود لے کے جاتے، لیکن وہ کریڈٹ خود لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے اوپر ہی سب کریڈٹ پوری اللہ پر ہی رکھو، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہمارے دل و دماغ میں کچھ ڈالتا بھی ہے، اور اس کے بعد ہم جب کامیاب ہوتے ہیں تو ہم کو الحمدللہ اللہ کا ہی شکر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر ان کے دماغ میں جو سوچ آئی تھی وہ سوچ اللہ ہی کی طرف سے تھی، جو اللہ نے ان کے دماغ میں القاء کیا تھا کہ that she should put her child into a chest and send the chest floating down the Nile، کہ وہ ایک صندوق میں رکھ دے اپنے بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ صندوق کو چھوڑ دیں دریائے نیل میں. تو دس واز ناٹ میئرلی اے فولش فینسی آف ہرز، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بے وقوفی کر رہی تھی، ایسا نہیں تھا. اٹ واز Allah's پلان، کیونکہ وہ اللہ کا آلریڈی ایک پلان تھا، اور وہی پلان ہے جو آگے چل کے
یہ سب چیز تمام ہوئی تو اللہ کا یہ پلان تھا کہ اٹ واز اللہ پلان ٹو برنگ اپ موزس یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ چاہتا تھا کہ وہاں پر ہی مطلب فرعون کے محل کے اندر ہی وہ پرورش پائیں. That to bring up موسیٰ علیہ السلام in all the learning of the Egyptians یعنی ایجپشن لوگوں کی جو بھی چیزیں تھی وہ تمام یعنی ان کے وار کے اندر کیسے ان لوگ لڑتے ہیں, ہر ہتھیار کا ایک استعمال ہے یا پھر ان لوگ کیا کیا چیزیں ان کی ہے جو ان لوگ کرتے ہیں, وہ تمام چیز اللہ نے وہیں پر ان کو سکھوایا. In order that learning itself should be used to expose what was wrong in it تاکہ ان کی جو بات سکھائی ہوئی ہے وہی سیکھنے کے بعد یہی چیز جو ہے اس کے تھرو ان کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ ہے سب, یعنی کہ اس چیز کو انکور کرو, اوپن کرو اور بتاؤ کہ دیکھو یہ اس میں کیا کیا تم غلط کر رہے تھے. and to advance the glory of Allah تاکہ اللہ کی جو شان ہے, اللہ کی جو بڑائی ہے اس کو مطلب کرو, کیونکہ وہاں تو وہی تھا نا کہ بے فرعون تو اپنے آپ کو ہی مطلب گاڈ بنا رہا تھا اور ان کے خود کے اپنے جو چند پتلے تھے. The chest was floated into the river Nile اب وہ جو لکڑی کی جو صندوق ہے وہ بہہ نکلی دریائے نیل میں. It flowed on into a stream that passed through Pharaoh's garden یعنی فیرو جو ہے یعنی وہ انگلش میں ہے فیرو اور فرعون اور فرائنا, تو یہ ان لوگوں کا مطلب ٹائٹل ہے. تو وہ جو ایک دریا جیسے بہتا ہے لیکن اس کا کنارے اور اس طرح سے بھی ہوتے ہیں نا, تو ایک ایسی اسٹریم کی طرح جا رہی تھی جو حصہ وہ تو اللہ کا ہی سب تھا, جو اللہ ہی کر رہا تھا. تو وہ فرعون کا جو گارڈن تھا وہ اس کے پاس سے گزر رہا تھا, تو وہیں سے یہ جو صندوق ہے وہیں سے گزرا. تو جو فرعون کے وہاں پر لوگ تھے جو بھی وہاں پر آئے ہوں گے اور تو انہوں نے سب نے اس کو اٹھا لیا. اٹ واز پکڈ اپ بائی فیروز پیپل یعنی فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا. اینڈ دا چائلڈ واز اڈاپٹیڈ بائی فرعونز وائف کہ وہ جو حضرت آسیہ تھی وہ سلام علیہا, تو وہ فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ کہ انہوں نے وہ بچے کو گود لے لیا اور کہا کہ نہیں یہ بہت ہی اچھا بچہ اور اس کو ہم گود لے لیں گے. تو اس طرح سے وہ بچہ جو ہے اب فرعون کے دربار میں ہی پل رہا تھا یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام. اور یہ قصہ ہم کو اور بھی ڈیٹیل میں ملے گا آگے. تو آیت نمبر 39 انقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقیہ الیم بالساحل یأخذوہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی ولیتصنع علی عینی. تو آیت نمبر 39 جو ہے اس میں اللہ نے ان کو ایک طرح سے دل میں ان کے ایک القاء کیا, انسپریشن یعنی ان کے دل میں ڈالا کہ انقذفیہ فی التابوت, تابوت یعنی صندوق, تو اس کے اندر ڈال دو, بچے کو اس کے اندر ڈال دو. فاقذفیہ اور پھر صندوق کو فی الیم میں, یم یعنی کہ وہی جو بھی سمندر پانی ندی یا دریا جو بھی ہے اس میں ڈال دو, فی الیم میں. فلیلقیہ الیم اور وہ جب یعنی کہ تم نے اس کو ڈال دیا اس میں تو وہ اس کو لے جائے گا, تو وہ اس کو اٹھا کے جیسے کہ وہ بہے گا نا, وہ لکڑی کا جو مطلب تابوت ہے یعنی کہ جو چیسٹ ہے یعنی جو لکڑی کا باکس ہے صندوق, تو وہ جو ہے اس کو وہ پانی جو ہے وہ اٹھا کے اس کو ڈال دے گا, تو وہ فی الیم میں فلیلقیہ الیم بالساحل, تو ساحل پہ ڈال دے گا یعنی مینس اس کا جو کنارہ ہے جو بھی ندی کا وہاں پر وہ باکس کو ایسا سمندر ایسا پانی ایسا پھینک دے گا تو وہ جا کے وہاں پر ٹک جائے گا. یاخذوہ عدو لی
وعدو لہ، تو اٹھائے گا اس کو جو میرا دشمن ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ اٹھائے گا اس کو جو میرا بھی دشمن ہے اور جو اس کا بھی دشمن ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا. وعدو لہ یعنی عداوت، عدون یہ وہی ہے. تو جو میرا بھی مطلب دشمن ہے اور جو اس کا بھی دشمن ہے، یعنی کہ مطلب موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے. وَأَلْقَيْتُ، اب یہ دیکھو اس میں پھر سے لقا ورڈ ہے نا، القی. القی کا مطلب وہی ہے کہیں ٹچ کرنا، ملاقات کروانا. لقائی یا القا، پھر لقو، لقی، یہ سب ورڈ جو ہے القو. تو یہ ورڈ جو ہے یہ ہے مطلب ڈال دینا، ٹچ کرنا، ملاقات کروانا. خواہ تم زمین پہ ڈالو، چاہے تم کسی کو مطلب جیسے ہاتھ کو ٹچ کر رہے ہو، تو کوئی بھی چیز کے لیے اس کے لیے آئے گا القیتو. تو وہ القیتو، تو میں نے ڈال دیا. تو جو ہے وہ میں کے لیے ہے، تو اللہ نے کہا میں نے ڈال دیا. علیکا تمہارے اوپر، محبتن، محبت، محبہ یعنی کہ بہت بہت ہی مطلب محبت یعنی لو. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ڈال دیا تم پر محبت منی، میرے پاس سے محبت. یعنی اللہ نے اپنے پاس سے محبت ان کے اوپر ڈال دی موسیٰ علیہ السلام پہ، کہ وہ بچے کو دیکھ کر کہ کسی کو بھی پیار آئے گا. یعنی اللہ نے ان کو اتنی موہنی صورت دے دیا، اتنی پیاری، اتنی موہنی کہ بندہ اس کو دیکھ کر اس کو پیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. تو علیہ کا محبتم منی وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تُصْنَعَ، صنع ورڈ جو ہے، صنع سواد نون اور عین، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ بھی چیز کو مینوفیکچر کرتے، جو مینوفیکچر کا یا سمجھو مینوفیکچر ہونے کی جو جگہ کارخانہ یا اس طرح سے جو بھی ہے. تو یہاں پر اللہ نے کہا وَلِتُصْنَعَ، تاکہ جو اس کا کارخانہ ہے وہ محل، تو وہاں تمہاری پرورش ہو علی عینی، میری نگاہوں کے سامنے. اللہ نے کہا وہاں پر تم پل کے بڑے ہوں گے، تاکہ وہ ایک ایسا جگہ ہے کارخانہ، اس کا محل، جس میں تم کو سب کچھ سکھایا جائے گا. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ وہاں پر تمہیں ہر طرح کی چیز جو سکھائی جائے گی، تم وہاں پر پلو گے، بڑھو گے، بڑے ہوں گے میری نظر کے سامنے. تو سوچ لو اللہ کا ول اور پلان کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، کیا ان کا یہ تمام چیز ہونا، پھر یہ ایجپٹ کے اندر ان کا اس کے محل کے اندر پہنچانا، پھر وہاں پر وہ ان کی مطلب پرورش ہونا، اور وہ تمام چیز کو سیکھتے ہوئے جیسے شہزادے تمام چیز سیکھتے نا، اس طرح سے ان کو سب چیز جو ہے وہ سکھائی گئی. Throw the child into the chest and throw the chest into the river. The river will cast him up on the bank, and he will be taken up by one who is an enemy to me and an enemy to him. But I endued you with love from me, and this in order that you may be reared under my eye. تو اس کی جو نوٹس ہیں، 3 نوٹس ہیں نا، 58 2558. فیرو واز این اینیمی، یعنی فرعون جو تھا دشمن تھا ٹو اللہ، اللہ کا ہی دشمن تھا سب سے پہلے تو وہ، بیکاز ہی واز پفڈ اپ، کیونکہ وہ گھمنڈی تھا، اینڈ ہی بلاسفیمڈ، اور وہ کفر کر رہا تھا، کلیمنگ ٹو بی گاڈ ہمسیلف، اپنے آپ کو گاڈ کہہ رہا تھا. He was an enemy to the child Moses، اور وہ موسیٰ علیہ السلام جو بچے تھے معصوم، ان کا بھی دشمن تھا، because he hated the Israelites، کیونکہ اس کو اسرائیلیوں سے بہت نفرت تھی، and wanted to have their male children killed، اور اس کو چاہیے تھا اپنی نفرت کے تحت کہ تمام جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے اسرائیلیوں میں ان کو قتل کر دو. also because Moses stood for Allah's revelation to come، اور اس لیے بھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے پاس اللہ کی وحی آنے کا تھا نا، تو جو بھی لڑکے پیدا ہو رہے بس ان کو قتل کر دو.
پھر اس کی نیکسٹ نوٹ جو ہے وہ ہے 2559. اللہ میڈ دا چائلڈ کملی اینڈ لویبل. اللہ نے بچے کو بہت ہی پیاری، بہت ہی موہنی صورت دیا. اللہ نے بہت ہی محبت اپنی ڈال دی. اللہ نے اپنی محبت ڈال دی، یعنی سمجھو کہ ایک چادر محبت کی سمجھو اڑا دی موسیٰ علیہ السلام کو. And he attracted the love of the very people who on general grounds would have killed him. اور سوچو کہ وہ محبت میں سب لوگ اتنے آ گئے ان کی کہ وہی لوگ جو ویسے اگر ہوتا تو وہ ان کو قتل ہی کر دیتے، لیکن ان کی محبت جو اللہ نے ان کے پر ڈالی تھی اس سے وہ اتنے اٹریکٹڈ ہو گئے کہ وہ بچے سے محبت کرنے لگ گئے، یعنی قتل کرنے کا سوچے بھی نہیں. پھر نیکسٹ نوٹ جو ہے وہ 2560 ہے. بائی میکنگ دا چائلڈ موزز یعنی سو اٹریکٹیو ایز ٹو بی اڈاپٹیڈ انٹو فیروز ہاؤس ہولڈ. یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچہ جو چھوٹا معصوم اتنا اٹریکٹیو، اتنا پیارا بنا دیا کہ وہ فرعون کے گھر کے اندر ان کو لے لیا گیا گود. اور not only was Moses brought up in the best way possible from an earthly point of view، یعنی صرف یہی نہیں کہ دنیاوی حساب سے بھی موسیٰ علیہ السلام کی جو اپ برنگنگ ہوئی، جو ان کو یعنی پالا پوسا گیا وہاں پر ان کی پرورش، وہ دنیاوی حساب سے اگر دیکھا جائے تو بہترین طریقے سے. بٹ اللہ اسپیشل پروویڈنس looked after him in bringing his mother to him. اور اللہ کا اسپیشل کیئر جو ان کو ملا کہ بھئی ان کو جب وہ صندوق میں ڈال کے وہاں بھیج دیے گئے تو ان کی ماں جو تھی وہ تو نیچرلی وہ تو روئنگ کی ہی، لیکن فوراً یعنی جب بچے کو اللہ نے ایسا کر دیا کہ وہ کسی بھی دائی جو ہے اس سے دودھ ہی نہیں پی رہے تھے، اور وہ اللہ کا حکم تھا کہ معلوم تب ان کی ماں کو ہی مطلب دوبارہ جب لایا گیا ان کی ماں کو ہی، اور وہ قصہ پورا ہے کہ ان کی بہن جو تھی وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی، ان کی ماں نے بھیجا تھا. اور اب ان کی ماں کے لیے وہ جو کہتی کہ ایک ایسی فیملی ہے جس کو میں لاؤں کیا تاکہ بچہ جو ہے دودھ پیے، تاکہ وہ بچہ جو رو رو کے ہلاک ہو رہا ہے. تو ہاں ان لوگوں نے کہا لاؤ. تو بولے ٹھیک ہے. تو اب دیکھو ابھی یہاں سے روانہ کیے تھے اور ابھی مطلب اللہ نے اس ماں کی گود میں دوبارہ وہ بچے کو دے بھی دیا کہ وہ ماں اپنے گلے میں اس کو لے کے لپٹا کے سینے سے، اور ایک دم مطلب جیسے سوچو وہ اپنے بچے کو فیڈ کر رہی ہے نا. اور پھر یہ کہ اب وہ بچہ جو ہے وہ نیچرلی اب وہ یہ فیملی سے ٹچ میں بھی رہے گا نا. تو یہ چیز اللہ نے کیا تاکہ اس ماں کے دل کو قرار ملے اور ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. آیت نمبر 40. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلوہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبست سنین فی اہل مدین ثم جئت اہل قدری یا موسیٰ. اب یہاں پر وہ چیز ہے جو اللہ نے ہم کو آیت میں بتایا کہ اور پھر ان کی بہن جو تھی اذ تمشی اختک، کہ جب وہ بہن چل رہی تھی ساتھ ساتھ، فتقول، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ان لوگ نے بچے کو اٹھا لیا ہے اور اس کو پیار کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہے، تو وہ بہن کی بھی ہمت ہوئی کہ وہ جا کے انہوں نے کہا کہ جب وہ بچہ رو رہا ہے تو فتقول هل ادلکم، کہ کیا میں تمہیں گائیڈ کروں یا بتاؤں علی من یکفلوہ، کہ جو ان کی اس بچے کی کفالت کرے، تو ایسا میں بتاؤں کیا. تو فرجعناک، یعنی کہ وہ ایکچولی جو کہہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے جو بھی ویٹ نرس ہے، یعنی کہ مطلب جو دودھ پلانے کے لیے، تو کیا میں ایسی مطلب لوگ تم کو مطلب بتاؤں جو یہ بچے کی کفالت کرے. فرجعناک الی امک، تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں تمہاری والدہ کو، کئی تقر عینھا، تاکہ ماں کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہو، کیونکہ وہ رو رو کے سور ہو گئی ہوگی اور اب وہ آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں دیکھ کے نا. ولا تحزن، اور وہ غم بھی نہ کرے.
تمہاری والدہ غم بھی نہ کرے، یعنی روئے نہیں، غم نہیں کرے، اس لیے ہم نے دیکھو دوبارہ لوٹا دیا تمہیں ان کی گود میں. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور یہ کہ کہیں تمہیں تو پھر تم نے، یعنی اب وہ بڑے ہو گئے، اس کا مطلب فوراً اللہ نے، مطلب یہاں پر قرآن کی آیتیں بہت ہی شارٹ میں ہوتی ہے، ایک دم ٹیلی گرافک میسج ہے نا یہ، تو اس لیے یہ لمبے ترانی نہیں ہوتی، اندر ہم کو خود ہی ڈاٹ 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 کو جوائن کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اب آگے اللہ نے جب کہا کہ وہ قتلت نفسا، کہ تم نے پھر ایک جان کو قتل کیا، مینس ایک ایجپشن کو، مصری کو ایک مکہ مارا اور وہ مطلب مر گیا، کیونکہ وہ جو ہے لڑ رہا تھا کسی اسرائیلی سے. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو پھر کہ ہم نے تمہیں بہت یعنی غم اور مصیبت سے بچا لیا. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تم کو مطلب بہت سارے فتنوں سے بھی، مطلب تم کو ہم نے فتناک یعنی فتنے، تو بہت ساری آزمائشوں سے ہم نے تمہیں گزارا. فتونا تو یعنی بہت سارے فتنوں سے تم کو گزارا بھی ہم نے، یعنی بہت ساری مشکلوں سے بھی ہم نے تمہیں گزارا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور اس کے بعد تم مدین پہنچے، اور مدین میں تم بہت سارے سال جو ہے تم وہاں رہے. نیچرلی اب ان کی جب شادی ہوئی، پھر 10 سال کا انہوں نے اپنے سسر کو جو ڈاور دیا کہ جو ان کی بھیڑ بکریوں کو چرانا اور باقی سب کچھ، ہر چیز، ہر کام کرنا ان کا، تو وہ تمام کام جو تھا وہ پورا انہوں نے 10 سال تک کیا، جو کہ وہ رسول ہوتے ہوئے بھی ان کو اپنا ڈاور جو ہے وہ ادا کرنا تھا، تو انہوں نے وہ ادا کیا. اور پھر فی اہل مدین ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، اور پھر تم اب آئے ہو، یعنی اللہ نے یہاں پر کہا کہ اتنے سال مدیان میں گزارنے کے بعد وہاں کے لوگوں کے ساتھ، تو اب تم آئے ہو جیسا کہ اللہ نے پلان کیا تھا، اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام برابر اس فائر کے پاس پہنچے. اور یہ قصہ اور بھی ہم کو ڈیٹیل میں آئے گا جب ہم پڑھیں گے اس میں سورہ القصص میں. Behold, your sister goes forth and says, shall I show you one who will nurse and rear the child? So we brought you back to your mother, that her eye might be cooled and she should not grieve. Then you did slay a man, but we saved you from trouble, and we tried you in various ways. Then did you tarry a number of years with the people of Midian? Then did you come here as ordained. یعنی جیسا اللہ نے پلان کیا تھا برابر ویسے ہی تم آئے. او موزس یعنی یا موسیٰ. اب ہم اس کی ڈیٹیل میں اور بھی پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں انشاءاللہ.